آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو آج میں اپنے ایک درینہ ساتھی شریف خان بلیدی صاحب، جن کو بڑے سفاکانہ طریقے سے قتل کیا گیا جیکب آباد میں، اور میں سندھ کے آئی جی اور ہوم منسٹر صاحب جو کہ چیف منسٹر صاحب ہیں، ان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ ان کے قاتلوں کو اریسٹ کیا جائے۔ جن لوگوں کے نام ایف آئی آر میں نامزد کیے گئے ہیں ان کو حراست میں لیا جائے، اور دعا گو ہوں کہ ان کے درجات بلند ہوں اور ان کے پسماندگان اور خانوادے کو اللہ میاں صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج کا ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کو پتہ نہیں کیا سوجی ہے کہ پہلے بھی انہوں نے ایک سازش کر کے اس ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے اوپر ہم لوگوں کو بھرپور جواب دینا پڑا تھا، اور اس کے بعد ان کے کمپلیٹ لاک ڈاؤن نے اسمارٹ لاک ڈاؤن نے ریپلیس کر دیا۔ وہ اس کا مذاق تو بڑا اڑاتے رہے کہ ینگ لاک ڈاؤن، پریٹی لاک ڈاؤن اور ساری چیزیں، لیکن نتیجہ اس لاک ڈاؤن کا یہ نکلا کہ دنیا کے ممالک میں پاکستان کی یہ حکمت عملی کو سارے دنیا نے اس کا اعتراف کیا، اور ہماری یہ صورتحال اس مرض میں دنیا کے بہترین 10 جن لوگ ممالک نے بہترین طریقے سے ڈیل کیا، اگر 10 ممالک کا نام لیا جاتا ہے اس میں پاکستان کا نام آتا ہے۔ میں نے اس کو چوتھے نمبر پہ بھی دیکھا ہے اور چھٹے نمبر پہ بھی دیکھا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی روز اول کی حکمت کہ یہ ملک متحمل نہیں ہے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا۔ اب انہوں نے ایک اور سازش شروع کی ہے کہ لفظ کمپلیٹ لاک ڈاؤن تو نہیں استعمال کر رہے، لیکن معیشت کا لاک ڈاؤن کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ عجیب سوچ رکھنے والا یہ شخص ہے کہ یہ دیکھنے کے باوجود کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو سسٹین کرنا لازم و ملزوم ہے کہ لوگوں کی روزگار افیکٹ نہ ہو، انہیں بہت سارے ایسے فیصلے لے لیے جن کی کوئی تک نہیں بنتی۔ پہلے تو میں ان لوگوں کا نہ ادراک سمجھ میں آتا ہے نہ درد سمجھ میں آتا ہے۔ یہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو اتنا درد ہے تو ان کو لوگوں کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے جلسوں میں، واپس جلسے بھی ختم کرتے۔ وہ ٹھیک ہے بلاول بھٹو صاحب اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں جلسوں سے، ہلکے ہلکے مختلف ٹیکنیکس، کبھی ویڈیو سے خطاب کرتے ہیں، اور اب ان کے جمیل صاحب کو ہوا وہ آئسولیشن میں چلے گئے، اللہ میاں ان کو کرونا نہ لگائے، لیکن جلسے سے وہ اجتناب کریں گے۔ یہ ایک عجیب کرونا کی سیاست پہ بھی، کرونا کے مرض پہ سیاست ہو رہی ہے۔ مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ یہ مجھے بتائیں کہ اگر ان کو ادراک ہے، اگر 10,000 لوگوں نے شاپنگ کرنی ہے تو ان کو 6 گھنٹے شاپنگ کے لیے دیے جائیں تو رش زیادہ ہوگا، یا 24 گھنٹے دیے جائیں تو رش کم ہوگا؟ اوقات بڑھانے چاہیے، اوقات گھٹانے نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے کرونا کے وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ دکانوں پہ رش نہ ہو تو مارکیٹوں کو زیادہ وقت کھولیں، دکانوں کو زیادہ وقت کھولیں کہ لوگوں کو پتا ہو کہ اب ہمارے پاس چوائس ہے۔ اس سے 2 فائدے ہیں، لوگوں کو نوکریوں میں بھی اضافہ ہوگا، اس سے کہ اگر 24 گھنٹے دکان اور مارکیٹ کھلے رہتے ہیں یا 16 گھنٹے کھلے رہتے ہیں
تو لوگوں کو زیادہ لوگوں کو نوکری ملے گی، اور دوسرا فائدہ یہ کہ رش نہیں ہوگا۔ اور یہ بات سب نے مانی ہے کہ یہ حقیقت ہے، تو نہ بند ہونے چاہیے کسی دن، نہ ان کے گھنٹے کم کرنے چاہیے۔ اگر آپ کو اتنی فکر تھی تو میاں صاحب، اویس شاہ صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب، کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹ میں اس طرح لوگ سفر کرتے ہیں جیسے مرغی کے دربے میں مرغیاں رکھی ہوتی۔ اس فروری سے لے کے اب تک جو آپ نے پچھلے جون میں اور اس سے پہلے 5 سال پہلے جو بسوں کے وعدے کیے تھے وہی ڈیلیور کرا دیتے کہ لوگ جو ہے مرغی کھانے سے بچ جاتے۔ تو نہ ان کو ادراک ہے، نہ ان کو سمجھ میں آتا ہے مجھے کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ پارک کھلے ہوئے ہیں، کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ اس سے تو کوئی اکنامک ایکٹیویٹی کا تعلق نہیں ہے۔ ہم بطور پاکستان تحریک انصاف کراچی اور سندھ ہر جگہ اس بات کے اوپر انسسٹ کریں گے کہ اکنامک ایکٹیویٹی کو ایفیکٹ منیمم کیا جائے۔ آئے گا تو یہ تو میں نہیں کہوں گا، اس سے کہ ہم نے لوگوں کی زندگی کی بھی حفاظت کرنی ہے اور معیشت کو بھی بچانا ہے۔ یہ اس کا کس جگہ ملاپ ہونا چاہیے، یہ فگرز دیکھ کے، حالات دیکھ کے، علاقے کے اندر اسپریڈ کو دیکھ کے کیا جائے۔ ٹی ٹی کیو کو مسئلے کو بہتر کیا جائے، ٹریک، ٹریس اینڈ کوارنٹائن۔ لاک ڈاؤنز ہونے چاہیے، اسمارٹ لاک ڈاؤنز ہونے چاہیے۔ بڑے بڑے علاقوں کو بند کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جہاں جہاں سے پھیلاؤ ہو رہا ہے اس جگہ کو کنٹرول کیجئے، لیکن معیشت کو تباہ نہیں کیجئے۔ کراچی میں لوگ جو روزانہ کی روزگار والے ہیں، میں بتاتا ہوں کس طرح تباہ کر رہی ہے یہ ہمدرد حکومت۔ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں ناصر حسین شاہ، آپ کو، آپ درود پڑھ کے ہر چیز شروع کرتے ہیں، ذرا جا کے تو دیکھیے کہ پوری بلڈنگ انڈسٹری پہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکا ہے۔ ساری بلڈنگ، کوئی بلڈنگ کا اپروول نہیں مل رہا، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کوئی کام نہیں ہو رہا۔ سال ہو گئے لوگوں نے پروجیکٹس ڈالے ہوئے، کوئی پرمٹ نہیں مل رہی۔ روزگار کس کی افیکٹ ہو رہی ہے؟ مزدور کی، ڈیلی مزدور کی۔ 70 انڈسٹریز جو بلڈنگ انڈسٹری سے ہیں وہ افیکٹڈ ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر ہاؤسنگ تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے نیا پاکستان ہاؤسنگ کو۔ وہ جو بات کی گئی تھی کہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں، وہ ان کو بہت تکلیف دے رہی ہے کہ اگر گھر بننے شروع ہو جائیں گے تو یہ خواب سچا ہو جائے گا۔ ارے ہر جگہ خواب سچا ہوگا۔ کل کا اخبار دیکھا تھا، آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن نے کیا کہا؟ شکریہ وزیر اعظم، آپ نے جو ہمیں مراد دی ہیں، ہم اگلے 2 سال کے اندر 5 لاکھ نوکریاں دیں گے، اور اس وقت انڈسٹری 100% پہ چل رہی ہے اور 100% ایکسپینشن ہوگی، اس سے اور 5 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی۔ 10 لاکھ نوکریوں کا صرف آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن بات کر رہی ہے۔ تو معیشت کو مضبوط ہونے دیجئے، اس کے ساتھ سازشیں کرنا بند کیجئے۔ آپ نے ذخیرہ اندوزوں کو پروٹیکشن دیا، قیمتیں بڑھوائیں۔ 800 روپے والی آٹا 20 کلو کا جو پنجاب میں بکتا تھا وہ آپ نے 1200 میں کروا دیا، لیکن آپ نے 1.2 ملین ٹن ویٹ ریلیز نہیں کی۔ اب جبکہ ویٹ آ گئی ہے، قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، تو آپ نے ریلیز کی ہے۔ ہم آپ کی سازشیں دیکھتے جا رہے ہیں، نوٹ کرتے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ کیجئے، جمہوریت کو پروان چڑھنے دیجئے۔ یہ جو فضول کی آپ باتیں کرتے ہیں، آپ نے منہ کی کھائی ہے گلگت بلتستان میں۔ جس میدان میں اترو گے وہاں تم منہ کی کھاؤ گے، اس سے کہ تم لوگ چور بھی ہو، ڈکیت بھی ہو، علی بابا 40 چور ہو تم لوگ، اور ہم
چوروں کے ساتھ چلنے کو نہیں تیار. ہم اب FIA بھی آپ کے پیچھے انشاءاللہ لگے گی, اینٹی کرپشن بھی لگے گی, اور نیب تو لگی ہوئی ہے. اس کے اوپر زیرو کمپرومائز ہے. باقی ہر مسئلے پہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اور اگر تم بات کرنے کو تیار ہے سندھ کے اندر تو آؤ. جو باتیں تم کہتے ہو نا وفاق دعوت نہیں دیتی, وہ ہمیں دعوت دو. ہم تمہارے ساتھ کرپشن پہ بات کریں گے, ٹرانسپورٹ پہ بات کریں گے, پانی پہ بات کریں گے, سڑکوں پہ بات کریں گے, تعلیم پہ بات کریں گے. آؤ بات تو کرو. تم تو نہ اسمبلی میں ہمیں کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی دیتے ہو, تم جمہوریت کی بات کرتے ہو. یہاں اس صوبے میں سراسر ڈکٹیٹرشپ ہے. میں خرم شیخ زمان صاحب کراچی کے معاملات کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گے تو وہ کہہ لیں, تو پھر آپ کے سوالات. جی جناب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس جی یہ میں پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جب کراچی کے اندر لاک ڈاؤن کے معاملات شروع ہوئے تھے, اس وقت بھی ہم نے یہ محسوس کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جب کراچی کا ٹائم آتا ہے تو خاص طور پہ ایک اپنی سوتیلی ماں جیسا سلوک جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شروع کر دیتی ہے. کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے پوری کوشش کی پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے, وہ ہم سب نے دیکھا صوبہ سندھ کے اندر جس وقت یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا. وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی کے پروردگار نے ہمیں ایک ایسا وزیر اعظم دیا جس نے ٹیک اوور کیا سارے معاملات کو, اور پاکستان کی معیشت کو جو کہ انہوں نے پوری کوشش کر کے نیچے گرا دیا تھا اس کو واپس لایا اور اس کو مینٹین کیا, اور اب بہتری کی طرف لے کر گئے ہیں. ہماری جو پالیسی تھی وہ پہلے بھی یہ پالیسی تھی کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہو اور مکمل لاک ڈاؤن نہ ہو. ہماری جو پالیسی تھی, وزیر اعظم صاحب کی جو پالیسی تھی, وہ پہلے بھی یہ پالیسی تھی کہ وقت جو ہے وہ مارکیٹوں کو کم نہ دیا جائے, مارکیٹوں کو وقت جو ہے وہ زیادہ دیا جائے. کیونکہ اگر آپ کم وقت دیتے ہیں, تھوڑا ٹائم دیتے ہیں, اور یہ عجیب عجیب قسم کی منطق جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب لے کر آتے ہیں کہ کراچی کی مارکیٹیں صبح 6 بجے کھلیں گی اور شام 6 بجے بند ہوں گی, تو وزیر اعلیٰ صاحب 6 بجے تو شاید آپ بھی نہیں اٹھتے ہوں گے, دوپہر کے 12 بجے آپ خود بھی میرے خیال سے سو کے اٹھتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ کراچی کی مارکیٹیں صبح 6 بجے کھلیں اور شام کے 6 بجے یہ بند ہو جائیں. یہ کسی بھی حال میں آپ کی یہ پالیسی جو ہے وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ آپ کی یہ پالیسی جو ہے اس کے ذریعے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. اگر کراچی کا پہیہ جام ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پورے پاکستان کا پہیہ جام ہو جاتا ہے. اربوں روپے کے نقصانات ہوئے ہیں پاکستان کو آپ کی پچھلی پالیسیز کی وجہ سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 6 بجے کے جو ٹائمنگز آپ نے نکالیں کہ 6 بجے مارکیٹس بند ہو جائیں, اور اس کے علاوہ ریسٹورنٹس کے لیے آپ نے ٹائمنگ نکالیں کہ وہ ڈائن آؤٹ کریں, مطلب اندر نہ بیٹھیں, وہ ہم مانتے ہیں اس کو, لیکن یہ کہہ دینا کہ 10 بجے ریسٹورنٹس بند ہو جائیں وہ کسی حالت میں قابل قبول نہیں ہے. وہ رات 12:30 1 بجے تک کھلے رہیں, ڈیلیوریز چلتی رہیں, بھلے ریسٹورنٹ کا ڈائن ان بند ہو جائے لیکن ڈیلیوریز چلتی رہیں, کیونکہ لاکھوں لوگ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اسی طریقے سے مطلب میسج آپ یہ دے رہے ہیں کہ شام کے 6 بجے جو ہے وہ کرونا جاگنا شروع ہو جاتا ہے, اور صبح کے 6 سے اور شام کے 6 بجے تک اس کے الگ ٹائمنگز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو نقصانات کراچی کے ٹریڈرز کو ہوئے ہیں, جو کراچی کی مارکیٹس کو پچھلے ٹائم نقصانات ہوئے ہیں, وہ کیا آپ نہیں جانتے ہیں؟ کیا ٹیکس کی ریکوری آپ کی بہت اچھی رہی؟ ہم اس کو نہیں چاہتے ہیں کہ واپس وہی حالات پیدا ہو جائیں, واپس بے روزگاری جو ہے وہ آپ کے سر کے اوپر آ کے کھڑی ہو جائے. پرائم منسٹر کی جو کوششیں ہیں وہ یہ کوشش ہے کہ کرونا کو ہم نے ٹیکل اس طریقے سے نہیں کرنا ہے کہ ٹائم کا جو سلسلہ ہے وہ کم کر دیا جائے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو جو تکلیف سب سے زیادہ بلاول زرداری کو جو تکلیف ہے وہ تکلیف یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر وزیر اعظم عمران خان کو اپریشیٹ کیوں کیا جا رہا ہے, وزیر اعظم صاحب کی جو پالیسیز ہیں اس کو پوری دنیا کے اندر کیوں سراہا جا رہا ہے. ہم نے یہاں تک دیکھا کہ US کے اندر بھی ان کے جو لا میکرز ہیں انہوں نے ایگزامپل دی کہ جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے کووڈ کا مقابلہ کیا پاکستان میں, اسی طریقے سے اگر امریکہ کے اندر بھی کیا جاتا تو شاید ان کی اکانومی کا اتنا برا حال نہیں ہوتا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اپنی دکان تو کھولی رکھی ہوئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلسے جلوس جو ہیں وہ PDM کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی نے چلا کے رکھے ہوئے, وہ ان کو کراچی میں بھی جلسے کرنے ہیں. آپ سکھر کے اندر بھی جو ہے اپنی رونقیں لگا کے بیٹھے ہیں. لڑکانہ کے اندر بھی سنا ہے کہ آپ کے جو اتحادی ہیں مولانا فضل الرحمان, وہ شاید کل بھی وہ شاید وہاں پر کچھ کر رہے ہیں, لیکن آپ کی دکان کھلی ہوئی ہے, عوام کی دکانیں آپ بند کرانا چاہتے ہیں, یہاں پہ آپ لوگوں کے اوپر سختی کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو 6 بجے کے آپ کے ٹائمنگز ہیں وہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں کراچی کے مارکیٹس کے لیے. یہ ٹائم آپ کے 10 بجے تک ہونے چاہیے تمام مارکیٹس کے لیے.
اس کے ساتھ ساتھ ریسٹورینٹ کے جو ٹائمنگز آپ نے دیے رات 10 بجے تک، ڈیلیوری اور ٹیک اوے جو ہے وہ رات 12-1 بجے تک بھی اگر ریسٹورینٹس کھولنا چاہیں تو وہ ان کو کھولنے دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن انڈسٹری کو جس طریقے سے فردوس صاحب نے فرمایا کہ آپ جو ہے پرپسلی اس کو تباہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ این او سیز جو ہیں وہ بلڈرز کو نہیں دی جا رہی ہے، مزدور چاہتے ہیں کہ مزدوری کریں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی انڈسٹری جو ہے کنسٹرکشن کی وہ آگے کی طرف نکلے، لیکن این او سیز نہیں دی جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ شاید پیسہ کم مل رہا ہوگا، آپ کو این او سیز پہ کتنا پیسہ چاہیے، آپ کو کتنی رشوت چاہیے، منسٹر صاحب آپ یہ بتا دیں، آپ کے باقی ڈپارٹمنٹس کو کتنی رشوت چاہیے این او سیز دینے کے لیے، بلڈرز کو وہ آپ بتا دیجئے، طے کر لینا کہ آپ نے اتنا بھتہ لینا ہے صوبے سندھ کے اندر، ہر ڈپارٹمنٹ سے آپ نے کتنا بھتہ جمع کرنا ہے، آپ کے بڑے صاحب نے آپ کو ٹارگٹس کتنے دیے وہ اس کو بتا دیا جائے۔ پنجاب میں اور کے پی کے اندر اس طرح کی پالیسیز بالکل بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کی پنجاب اور کے پی میں بات کریں تو وہاں پہ ٹائم لائن سیٹ ہیں کہ کتنے ٹائم میں این او سیز دے دینی ہے، کتنی آسانی پیدا کرنی ہے کاروباری شخصیات کے لیے۔ پنجاب اور کے پی میں 10 بجے کی بھی کوئی ایسی پالیسیز نہیں ہے۔ پنجاب اور کے پی کے اندر اجازت دی ہوئی ہے کہ زیادہ ٹائم ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہاں پہ اگر آپ کم ٹائم رکھیں گے، مارکیٹوں میں جب ہجوم ہوگا، مارکیٹ میں جب رش ہوگی تو یہ کووڈ کے پھیلنے کے جو ہیں چانسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ سو دیئرفور ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کہ جو آپ کی پالیسی 6 بجے کی آئی ہے اس کو فوری طور پہ تبدیل کیا جائے، اس بات کو سمجھا جائے کہ پاکستان کی جو معیشت کے حالات ہیں وہ بہتری کی طرف ہیں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ قسم کھائی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو تباہ کرنا ہے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا ہے، تو یہ پاکستان کی عوام کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کراچی کی عوام کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ آپ کا اگر یہی چہرہ ہے کہ تباہی لے کر آنی ہے تو میرے خیال سے پھر ہم عوام کو آپ کے خلاف کھڑا کریں گے۔ آپ اپنے جلسے بند کریں، آپ اپنے جلوس بند کریں، آپ اپنی تحریکیں بند کریں، آپ جو پی ڈی ایم کے سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے جو آپ نے تماشا لگایا آپ اس کو ختم کریں، کیونکہ جب جس طریقے سے آپ نے یہ نوٹیفیکیشن نکالے ہیں یہ تو یہ ثابت کر رہا ہے نا کہ اس وقت کرونا جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، تو پھر آپ جلسے کیوں کر رہے ہیں، پھر آپ یہ جلوس کیوں نکال رہے ہیں؟ کراچی کے اندر اگر کرونا کے کیسز بڑھے ہیں تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں پہ کارساز کے مقام پر جلسہ کرا، پی ڈی ایم کو انہوں نے ویلکم کرا، لوگوں کو اکٹھا کرا اور کووڈ کو پھیلایا۔ کچھ اور اس کے اندر ایڈ کرنا چاہیں گے ارسلان؟ تو میں ارسلان از دیر اینی تھنگ یو وانٹ؟ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بتا دیجئے کہ تاجروں نے بھی کہا ہے آج پریس کانفرنس میں کہ دکانیں ہمیں ٹائم بڑھایا جائے، اگر تاجر دکان کھولتے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کرتی ہے، پکڑتی ہے، تو تحریک انصاف کیا ان کو سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ تاجر دکان کھولیں، صحیح بات ہے کہ اگر دیر تک دکانیں کھلیں گی کاروبار زیادہ چلے گا، لوگ کم آئیں گے، ایک دم اگر کرونا بڑھے گا تو اس کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ وفاق اور سندھ میں تضاد نہیں چل رہا ہے، جھگڑا؟ دیکھیں بیسیکلی این سی او سی نے جتنے بھی صوبے ہیں ان سب کو کہا ہے کہ آپ اپنی پالیسیز نکالیں۔ ہماری پالیسیز آپ کے سامنے ہیں کہ جہاں پہ جن صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر، وہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہماری جو پالیسیز آ رہی ہیں وہ کاروبار کو سپورٹ کرنے کے لیے آئی ہے، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ ہم کوئی ایسے ٹائمنگز نہیں لے کر آ رہے ہیں کہ جس سے عوام کو پریشانی اور مسائل بڑھے، لیکن یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جان بوجھ کر جو ہے وہ ایسی پالیسیز لے کر آ رہی ہے جس سے عوام کو نقصان ہو۔ جی میں اس کا جواب آپ لوگوں کو، یہ یہاں ایف آئی آر کاٹیں گے تو ہم ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں گے جہاں یہ جلسے کر رہے ہیں، اس سے کہ یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی ہے تو وہاں قانون کی خلاف ورزی ہے، تو ان کو اس ایف آئی آر پہ پھر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جی اینی تھنگ ایلس؟ چلیے۔